الحمد للہ وکفا ذی المجد والعلا خالق الحب والنوا مالک الارض والسماء والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ الاتقیاء و اصحابہ النجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمامی احباب درود و سلام میں شامل ہو جائیں اپنے بختوں کو سنوارنے کے لیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ عزت و تکریم کے لائق میزبان محفل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا علی کامل چشتی صاحب، زینت محفل رونق محفل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد الیاس شاہ صاحب ادام اللہ فیوزکم، قابل احترام معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنی زندگی کے چند لمحات کو قیمتی بنانے کا موقع فراہم فرمایا۔ یقیناً یہ اللہ کے فضل سے ممکن ہے کہ ہمارے قدم اس کے گھر کی طرف اٹھے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی سے ممکن ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اور سچ یہ ہے، اللہ کے ولی تھے، ایک دن اپنے مریدوں کو فرمانے لگے، لوگوں مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا رب کب مجھے یاد کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ عجیب بات کرتی ہیں، بندے کا کام ہے اللہ کو یاد کرنا اور آپ فرما رہے ہیں اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے، یہ آپ الٹی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک کہتے ہو، بندے کا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، لیکن لوگوں سن لو، جب کبھی میری زبان پر میرے مالک کا نام آتا ہے، میرے قدم اس کے گھر کی طرف اٹھتے ہیں، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ پہلے میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے۔ اگر وہ مجھے یاد نہ کرتا میں کسی چوک چوراہے میں کھڑا گپے ہانک رہا ہوتا،
بستر پہ سر لیٹا ماوے آرام ہوتا، میرے قدم اس کے گھر کی طرف اٹھے ہیں، میرا سر اس کی بارگاہ میں جھکا ہے، میری زبان پر اس کا نام آیا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پہلے میرے رب نے مجھے یاد فرمایا۔ تو آپ آل محلہ منڈی محمد صدیق، اور میں اس موقع پر اظہار تشکر کے لیے بھی یہ جملے عرض کروں، یہ اس راؤنڈ اباؤٹ میں ہمارا تیسرا جلسہ ہے۔ کوٹلہ شاہ کمیر میں ہوا 2 دن پہلے، مسجد ختیجۃ الکبریٰ کے اندر ہوا، آج منڈی صدیق کے اندر ہے، اور تقریباً ایک کثیر تعداد سیم مجمع کی ہے، جہاں یہ انتظامیہ احباب کی محنت اس کا نتیجہ ہے۔ وہاں اظہار تشکر کے طور پہ میں عرض کروں کہ اپنے علاقوں کے اندر مقررین کو سننے کے لیے کوئی نہیں آتا، یہ آپ لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد بھی ہے کہ آپ لگاتار مجالس کے اندر ہمیں سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ اگر ٹائم نکال کے آتے ہیں تو آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ وہ باتیں جن پر کرنے کے بعد عموماً جلسوں میں خطباء کو بلایا جاتا ہے اور بعد میں تسلیوں کے لیے ہم سے پھر رابطہ کیا جاتا ہے، مولوی صاحب یہ بات کر کے گئے، جیلم سے مجھے فون آیا، جی خطیب صاحب نے یہ بات کی ہے تو اب مرزا کے لونڈے یہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا خطیب صاحب کہاں سے آئے؟ کہنے لگے لاہور سے آئے۔ میں نے کہا کتنے پیسے دیے؟ کہا 55,000 روپیہ دیا۔ میں نے کہا 55,000 ان کو دیا ہے تو اس سوال کا جواب ہی ان سے لینا بنتا ہے، لیکن ہم الحمدللہ ایسا مسلک کے حوالے سے میں آپ کو ایک گارنٹی اور ضمانت سے کہوں، خدا کی عزت کی قسم، خدا کی اس زمین پر اگر کوئی سچا اور حق مذہب ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور جو ہمارا مسلک ہے، حق ہے، سچ ہے، اور اس کی ایک ایک بات کے دفاع کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس دلائل کے انبار موجود ہیں۔ اب گرامی، میں سیدنا امام عالی مقام کی شان و عظمت کے حوالہ سے اور آپ کی محبت کے حوالہ سے چند باتیں عرض کروں گا، لیکن ابتدائیہ تھوڑا سماعت فرمائیں۔ اس کائنات کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر تشریف لائے۔ ہر پیغمبر، کوئی پیغمبر بھی اپنی ذات کے لیے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کا ہر پیغمبر خدا کی توحید کے پرچار کے لیے آیا، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اور راہ ہدایت دکھانے کے لیے اللہ کا ہر پیغمبر دنیا میں تشریف لایا، اور ہر پیغمبر نے اپنی ڈیوٹی بڑی دیانتداری کے ساتھ دی۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کوئی انسان نیکی کی راہ پہ چلتا ہے، وہ مسجد انتظامیہ ہو، وہ کوئی فلاحی تنظیم ہو، وہ کوئی تحریک ہو، جب بھی کوئی خیر کی راہ پر، لوگوں کی بھلائی کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کے راستے کے اندر کانٹے ضرور بچھائے جاتے ہیں، اسے مشکلات میں سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے 2 دن پہلے ہمارے ایک انجمن کے دوست نے مجھے ایک میسج بھیجا۔ آپ کو پتا ہے ہم نے علاقے کی رفاہ کی خاطر للہ جیلم روڈ کے حوالہ سے ایک لمبی مہم چلائی، محنت کی، پیسہ خرچ کیا، اپنی جیب سے اپنی گاڑیوں کو توڑا۔ تو ایک دوست کا مجھے میسج آیا کہ وہ جو اخبارات میں اور آگے پیچھے چلی تھی تو کسی نے نیچے کومنٹس لکھے تھے کہ ایک نے لکھا تھا کہ شاید اب پرانے پیسے ختم ہو گئے ہیں تو اب نئی تگ و دو کے لیے۔ یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے۔ آپ مسجد کی انتظامیہ بنے، مسجد تعمیر کی،
پتہ نہیں کتنے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی لگدا ہون جیب وچ کوئی شے آن لگ پئی ہے، تنقید ہوتی ہے، پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں اس کائنات میں سب سے مبارک ترین ذات رسول اللہ کی ذات ہے، اور رسول اللہ کا بھی انکار بھی کیا گیا ہے، اور حضور پر الزامات بھی لگائے گئے ہیں، حضور کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں نے اپنی ڈیوٹی دی، زخم کھائے، دکھ برداشت کیے، مسائب میں سے گزرے، لیکن جب بھی کوئی پیغمبر اپنا کام مکمل کرتا ہے تو اپنی قوم کو یہ نہیں کہتا میری قوم ڈیوٹی دے چکا ہوں تم سے یہ مانگتا ہوں۔ ہر پیغمبر ایک ہی جملہ کہتا ہے، 1.25 لاکھ پیغمبر ڈیوٹی کر کے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، میری قوم لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو خدمت دین ہم نے کی، تمہیں بچایا، تمہیں راہ راست پہ چلایا، کچھ نہیں مانگتے تم سے، ان اجریہ الا علی اللہ، تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہمارا اجر ہمارا رب دینے والا ہے، ہمارا اجر، سارے بولو ہمارا اجر اللہ دینے والا۔ یہی ایک بندہ مومن کے لائق بھی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو کیا کہے کہ میرا اجر، سارے بولو اللہ دینے والا، اور یہی اللہ کے 1.25 لاکھ پیغمبروں نے کیا۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، توجہ ہے، عجیب معاملہ ہے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کہیں ہماری خدمت دین کا اجر اللہ دینے والا ہے، اور 1.25 لاکھ پیغمبروں کا امام کہے میں اجر کسی اور سے نہیں مانگتا، میری امت میں اجر تم سے مانگتا۔ سوال نہیں سمجھ آیا؟ اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب سمجھیے، مسجد کی اس کی تعمیر میں آپ 5 بندے شریک تھے، 4 بندے کہتے ہیں ہم نے مسجد بنائی، پیسہ خرچ کیا، پسینہ بہایا، محلے والوں ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہمارا اجر۔ 5واں کہتا ہے محلے والوں مسجد بنائی ہے، اجر تم سے مانگتا ہوں، آپ بتائیں بازی کون لے گئے؟ 4 جنہوں نے کہا ہمارا اجر، اور 5واں کہہ رہا ہے میں اجر۔ اب یہ مقدمہ آپ سمجھ گئے؟ 1.25 لاکھ پیغمبر کہتے ہیں اجر رب دینے والا ہے، اور 1.25 لاکھ پیغمبروں کا امام جب خدمت دین کو مکمل کرتا ہے تو کہتا ہے اجر تم سے مانگتا ہوں۔ مالک معاجرہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک عام انسان بھی جب ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو اجر رب سے مانگتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ امام الانبیاء ہوں، وہ خاتم الانبیاء ہوں، اور خدمت دین کے بعد اپنے رشتہ داروں کی محبت کا اجر لوگوں سے مانگیں؟ فرمایا سن لو، یہ اعتراض ٹھیک بنتا تھا، لیکن تب بنتا تھا جب آیت کا آغاز لا اسالکم سے ہو رہا ہوتا۔ یہاں آیت کا آغاز لا اسالکم سے نہیں ہو رہا، یہاں آیت کا آغاز کل سے ہو رہا ہے، اور کل کا مطلب یہ ہے خدا کہہ رہا ہے محمد آرڈر میرا ہے، زبان تیری ہے۔ توجہ ہے نا؟ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اس خدمت دین پر، صرف مانگتا ہوں الا المودۃ فی القربى، اپنے قریبیوں کی، قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ مالک 1.25 لاکھ کہے تجھ سے اجر، اور 1.25 لاکھ کا امام کہے امت تم سے اجر۔ مالک ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا بات کل سے شروع ہو رہی ہے تو پتہ یہ چلا
آل بیت کی محبت کا مطالبہ یہ محمد نہیں کر رہا، یہ محمد کا خدا کر رہا۔ توجہ ہے؟ سنیے، اور یہ خدمت دین کچھ تھوڑی نہیں تھی، حضور نے اس کے لیے بڑے مصائب برداشت کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زبان اقدس سے یہ اعلان کر دیجئے، اے میری جماعت صحابہ، گویا میرے بھائی یہ خطاب تیرے میرے لیے بعد میں ہے، یہ خطاب ابو بکر کے لیے پہلے ہے، عمر کے لیے پہلے ہے، عثمان کے لیے پہلے ہے، طلحہ و زبیر کے لیے پہلے ہے، جماعت صحابہ کے لیے میرا نبی مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، گویا میرا پیغمبر اعلان کر رہا ہے، ابو بکر تجھے صداقت کا علمبردار بنانے والا میں محمد، عمر تجھے عدالت کا علمبردار بنانے والا میں محمد، اے عثمان تجھے شرم و حیا کا پیکر بنانے والا میں محمد، او بلال تو حبشی غلام تھا، تجھے ان صحابہ کا سردار بنانے والا سیدنا بلال بنانے والا میں محمد، او میری قوم تم جاہل تھے، میں محمد نے تمہیں دنیا کا استاد بنایا، تم گمراہ تھے، میں محمد نے تمہیں راہ ہدایت دکھلایا، تم جہنم کے گڑھے کے اندر جا رہے تھے، میں محمد نے تمہیں جہنم سے بچا کے جنت کا حقدار بنایا، تم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، میں محمد آیا تمہیں غلامی سے نکال کر دنیا کا امام بنایا۔ یہ سچ ہے نا؟ اللہ کی عزت کی قسم، جاہلوں کو امام بنانے والا میرا محمد، گمراہوں کو راہ ہدایت دکھانے والا میرا محمد، مشرکوں کو توحید کا علمبردار بنانے والا میرا محمد، گمراہوں کو حق کی راہ پہ چلانے والا میرا محمد، اور اس راہ کے اندر کبھی راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی گردن پہ اوجھری رکھی جاتی ہے، اور کبھی طائف کے بازاروں کے اندر میرے نبی کا بدن لولوہان کیا جاتا ہے، اور کبھی غزوہ احد کے اندر میرے مصطفیٰ کے دنداں مبارک شہید کیے جاتے ہیں، خود رو رسول اللہ کے رخسار میں دنسا ہوا ہے، بدن لولوہان ہے۔ یہ ساری خدمت دین مکمل کرنے کے بعد، دین کی تکمیل کے بعد جب معاملہ مکمل ہوتا ہے، میرے نبی اپنی جماعت صحابہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اور میرے صحابہ لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اتنا مطالبہ ضرور ہے کہ تمہارا دل دھڑکے تو میرے حسین کے پیار میں دھڑکے۔ برادران زیواکار بڑی توجہ سے اس آیت کو سمجھیے، تین انداز ہو سکتے تھے آیت کے بیان میں۔ ایک انداز یہ تھا اللہ ڈائریکٹ خطاب کرتا لوگوں کو، اے ایمان والو میرے مصطفیٰ کے قرابت داروں سے پیار کرو، یہ بھی انداز بیان کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا انداز یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ کا نبی ڈائریکٹلی اپنی طرف سے کہہ دیتا، اے میرے غلاموں، اے میری امت، میرے قرابت داروں سے پیار کرو۔ لیکن میرے بھائیوں، نہ ڈائریکٹ خدا نے خطاب کیا، نہ ڈائریکٹ مصطفیٰ نے خطاب کیا۔ فرمایا قل، اونچی 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 بولو سبحان اللہ کی آواز آئے، قل کے اندر اشتراک ہے،
یہ معاملہ صرف خدا کا نہیں، یہ معاملہ صرف مصطفیٰ کا نہیں، کل جب کہہ دیا گیا تو واضح ہو گیا محبت آل بیت کا مطالبہ محمد کا بھی ہے، محمد کے خدا گویا کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ آرڈر میرا ہے، زبان تیری ہے، میں حکم کروں گا بولے گا تو، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتا چل جائے حسین وہ عظمتوں والا انسان ہے، حسن وہ شان والا انسان ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا وہ مقام والی خاتون ہے، اور علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا وہ کائنات کا مبارک ترین انسان ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات کی وہ عظمت والی خاتون ہے، عباس و امیر حمزہ وہ مصطفیٰ کے وہ تعلق دار ہیں جن کی محبت محمد بھی مانگ رہا ہے، اور جن کی محبت محمد کا خدا بھی مانگ رہا ہے۔ میری بات سمجھے؟ قل کے اندر اشتراک ہے، یا ایھا الذین آمنو میں ہزاروں جگہ پہ نہیں خطاب ہوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کہہ دیا جاتا نا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم مودۃ فی القربی، تم پر مصطفیٰ کے گھرانے کی محبت فرض کر دی گئی۔ اگر معاملہ ایسا ہوتا شاید کسی کے دل میں خیال آتا یہ پیار صرف خدا چاہ رہا ہے، اگر مطالبہ صرف مصطفیٰ کی طرف سے ہوتا خیال آتا صرف محمد چاہ رہے ہیں، فرمایا کل کے اندر دونوں ذاتیں شامل ہو گئی، خدا آرڈر دے کے شامل ہو گیا، مصطفیٰ بیان کر کے شامل ہو گئے، اعلان یہ ہو رہا ہے کائنات والو حسین کائنات کا وہ عظیم انسان ہے کہ خدا بھی چاہتا ہے، مصطفیٰ بھی چاہتا ہے کہ تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اگر کسی کا پیار ہو تو وہ ذات حسین کا پیار ہو۔ قل لا اسألکم، محبوب تو بول تاکہ دنیا کو آشکار ہو جائے اس محبت کا مطالبہ میں خدا اپنے محبوب کے ذریعے سے کروا رہا۔ اب معاملہ تو بنتا ہے نا جتھے کوئی دو ذاتاں کٹھیاں ہو کر زور لان، ایک بھی بات کرے تو اہمیت بڑی، انجی گل ہے نا، خدا کہے وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، مسجود ہے، الہ ہے، ہمارے لیے اس کا ہر حکم اٹل ہے، کوئی راہ نہیں اس سے فرار کی، اور میرا محبوب مصطفیٰ کہے تو وہ خدا کا محبوب ہے، امام اللہ ہے، اشارہ ان کا بھی ہو جائے معاملہ کافی ہے، لیکن فرمایا اب نہ میں کہوں نہ صرف تو کہے، ہم نے آل بیت کی محبت مانگنی ہے تو چلو مصطفیٰ تو اور میں مل کے آل بیت کی محبت کا تیری امت سے مطالبہ کرتے ہیں، آرڈر دے کر مصطفیٰ کی زبان سے۔ اب سمجھیے نا، پھر جو مطالبہ خدا اور مصطفیٰ مل کے کریں، خدا آرڈر کرے محمد بولے، تو اگلی شے بات کوئی غیر عام، اچھی بولو غیر عام، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ واحد موقع ہے، خدا اپنا پیار ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، دونوں طرف محبت کا لفظ ہے، میرا محبوب اعلان کر دے اے لوگو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محمد کی غلامی کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ادھر بھی محبت، بندوں کے لیے بھی لفظ محبت، خدا نے اپنے لیے بھی لفظ محبت، وَالَّذِينَ آمَنُوا
اشد حب للہ، اللہ نے مومنوں کے لیے محبت کا لفظ بولا، لیکن واحد موقع ہے جہاں خدا لفظ محبت نہیں مودت بول رہا ہے. کیا کہا؟ قرآن کے الفاظ ہے نا، بولو گے تو ثواب ملے گا. پتہ نہیں نا کتنا ثواب ملتا. ایک حرف ہے، اچھی بولو، سارے بولو. قرآن دا ایک حرف حضور نے وضاحت کی، فرمایا الف لام میم، اس کو ایک نہ سمجھو، الف الگ، لام دوسرا، میم تیسرا. فرمایا صرف الف لام میم پڑھو گے اللہ 3 نیکیاں عطا فرمائے گا. تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں. الا المحبت فی القربى نہیں، کیا کہا؟ آواز آئی یار، یہ تاکہ اعلان آپ کی طرف سے بھی ہو جائے. الا المودۃ فی القربى، میرا مصطفیٰ ان سے مانگنی ہے تو محبت نہیں مانگنی، مودت مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ مودت. فرق کیا ہے؟ فرق کچھ بھی نہیں. محبت بھی پیار، مودت بھی پیار، لیکن فرق ہے. محبت پیار ہے، بڑھتا ہے بڑھتا ہے، اس کی ایک انتہا ہوتی ہے، اینڈ ہوتا ہے. اور مودت اس پیار کو کہتے ہیں جو بڑھتا ہے انتہا نہیں آتی، بلکہ جو مر کے بھی ختم نہ ہو اسے مودت کہا جاتا. زندہ باد، مردہ باد. توجہ ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ یہ لفظ یاد رکھیے، محبت نہیں، اونچا بولو، مودت. مودت کس کو کہتے ہیں؟ امام راضی کہتے ہیں مودت اس پیار کو کہتے ہیں جو مچھلی کا پانی سے ہے. مچھلی دا ہے نا تعلق پانی نہ، یہ ہے پکڑو نکالو، تڑپتی ہے، بھڑکتی ہے، ملا دو تو جان میں جان آتی ہے، نہ ملاؤ تو تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے. اور پھر خدا کی قسم مر کر بھی اس کا تعلق پانی سے ختم نہیں ہوتا. اہل محبت نے پیار کا جملہ کہا، کہتے ہیں سنو، تو نے مچھلی کو پکڑا، پانی سے اس کا عشق تھا، پیار تھا، تڑپنے لگی، تڑپ تڑپ کر جان دی. تو نے اسے پٹے پہ ڈالا، ٹکڑے کیے، سیخوں پہ چڑھایا، انڈیا میں ابالا، پھر چبایا، چبا کر میدے میں لے گیا. اس کا گوشت، اس کی اعضاء بھی ختم ہو گئے، وہ تیرے خون کا حصہ بن گئی. اب ہوا کیا؟ بابا جی نے رات کو مچھلی کھائی، سردیاں ہیں، باہر برف برس رہی ہے، بارش کا موسم ہے، بستر میں انسان کانپ رہا ہے، رات 2 بجے کا وقت ہوتا ہے. بابا جی اٹھ کے کہتے ہیں پتر ذرا پانی پلا. پتر ذرا ہوتا ہے نا. اب پتر بولا ابا جی رات پانی پی کے سوئے، رات پانی اور باہر بارش، بستر میں آرام نہیں آ رہا اور پانی آ مانگ رہے ہیں. تو بابا جی دھیرے سے بولے پتر رات، بولو بولو، رات مچھلی کھائی تھی. علماء کہتے ہیں وہ جو پانی پانی کی آواز بابے کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ پانی بابا نہیں مانگ رہا، وہ پانی کا مطالبہ مچھلی کر رہی ہے. اسے کہتے ہیں مودت، اسے کہتے ہیں، اونچا بولو، اسے کہتے ہیں نکلی مر گئی، اعضاء کے ٹکڑے ہو گئے، باڈی پہ موت، کیما بن گیا، اعضاء ٹوٹ گئے. آباب اعضاء کے ٹوٹنے کے بعد اصلی جسامت بھی ختم ہوئی، خون کا حصہ بن گئی. اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی مچھلی نے اپنا تعلق
پانی سے نہیں توڑا. اسے مودت کہتے ہیں. امام راضی کہتے ہیں ہر ایک سے پیار کرو. معاملہ حسین کا آ جائے, معاملہ حسن کا آ جائے, معاملہ فاطمہ الزہرا کا آ جائے, معاملہ سیدنا علی المرتضیٰ کا آ جائے, یا معاملہ اہل بیت اطہار کا آ جائے, تو پھر محبت نہ کرو, مودت کرو. مطلب کیا؟ فرمایا جیو تو حسین کے پیار میں, مرو تو حسین کے پیار میں. تمہارا لاشا گلی سے گزر رہا ہو تو تمہارے بدن سے حسین کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. کیا مطلب؟ ایویں نہیں کہو کہ میں حسینی ہوں اور ایک کانٹا چبھے تو یزید کے لشکر میں چلا جا. کہے یہ کہ میرا پیار حسین سے ہے اور جب ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا وقت ہو تو تو ہاتھ ظلم کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہو. کہے یہ کہ میں آل بیت نبوت ان سے محبت کا دعوے دار ہوں اور تیری زندگی میں نماز نہ ہو. کہے کہ میں حسین کا وفادار ہوں اور تو آؤ پکا کر کے حسین کے صبر کا منکر ہو. فرمایا ایسا پیار نہیں, مودت کرو. کیا مطلب؟ تیری زندگی کی سانس سانس میں میرا حسین آ جائے, تیری دھڑکن دھڑکن میں میرا حسین آ جائے, تیری زندگی کی رات دن میں میرا حسین آ جائے, تیری زندگی کا پل پل میرے حسین کی محبت میں گزرے. اور تیرا حال یہ ہو کہ ادھر تیری جان تیرے بدن سے پرواز کر رہی ہو, اس لمحے بھی تو حسین سے پیار کر رہا ہو, اور جب معاشر میں تجھے اٹھایا جائے تو تیرا اور کوئی پہچان اور نشان نہ ہو. زمانہ دیکھ رہا ہو, وہ دیکھو حسین سے پیار کرنے والا آ رہا. ایسی محبت اللہ مانگ رہا ہے ہم سے. کس کے لیے؟ حسن کے لیے, حسین کے لیے, فاطمہ کے لیے, مولا علی کے لیے, امیر حمزہ کے لیے, عباس کے لیے, ازواج رسول کے لیے. یہ سارے آل بیت ہیں. میں ان کی تشریح پچھلے خطبے میں دے چکا. یہ سارے آل بیت ہیں. ان سب سے پیار حقیقی محبت ہے. کوئی دعویٰ کرے میں آل بیت سے محبت کرنے والا ہوں اور اس کے دل کی دھڑکن میں رسول اللہ کی ازواج کا پیار نہ ہو, میں اللہ کے گھر میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ محبت میں جھوٹا ہے. اور سنیو تمہیں مبارک ہو, حقیقی کوئی پیار کرتا ہے تو وہ سنی پیار کرتا ہے. کیونکہ اس وچ کوئی میل, بولو بولو, کوئی میل کیوں؟ امی عائشہ کا نام آئے, اللہ کی قسم ہمارے دل میں پھول کھلتے ہیں. ایسا ہے نا, کسن کوئی مروڑ تو نہیں پیا. سیدہ طیبہ کیونکہ ہماری امی ہیں, ہے نا. امام حسن کا نام آئے اور میں عرض کروں خدا کی قسم حسن میرے مصطفیٰ کا پیالہ پیار ہے. میں نے ایک جملہ بول دیا. آپ سارے ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں, دو درے پوترے والے بھی بہت سارے آبا بیٹھے, اولاد والے بھی بیٹھے. جیڑا بچہ پہلا ہوندا نا گھر, وہ محبت دا مرکز ہوندا, کیونکہ اس وقت وہ دے نال ہور کوئی شریک انجی گل ہے نا, وہ دے نال کوئی شریک. تیرا کیا خیال ہے جب سیدہ کے گھر حسن آیا ہوگا, میرے نبی کے دل کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت حسین 1 سال, توجہ چاہوں گا, 1 سال امام حسن نے ایسا پایا ہے کہ جس میں وہ رسول کی محبت کا اکیلا مشتاق رہا ہے.
کیونکہ امام حسین سال بعد دنیا میں آ رہے ہیں. میرے نبی کی نگاہوں کا مرکز بھی حسن ہے, میرے نبی کی محبتوں کا مرکز بھی حسن ہے, اور میرے نبی خدا کی قسم کندھوں پہ اٹھا بھی حسن کو رہے ہیں, گود میں سجا بھی حسن کو رہے ہیں. اب جس اگلے مرحلے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, خدا نے کیا مانگی ہے؟ بول دو, یاد ہو گیا ہوگا. کیا مانگی ہے؟ محبت نہیں, سارے بولو کیا مانگی ہے؟ مودت, پکا پیار, مودت پیڑا پیار. خدا نے محبت نہیں مودت مانگی ہے. مالک ہمارے دل میں, ہم انسان ہیں نا, کمزور ہیں. ایک سوال آتا ہے, مالک پیار ڈنڈے سے نہیں کروایا جاتا, زور زبردستی سے, آرڈر سے. میں کہوں ادنال پیار کرو, کوئی چودھری صاحب آکن میری اولاد نال پیار کرو, پیر صاحب آکن میرے بچیاں نال پیار کرو. آکھنا نال پیار ہوندا, سارے بولو پیار ہوندا. پیار دل کی آواز ہے, دل جسے مانتا ہے اس کی بارگاہ میں سرنگوں ہو جاتا ہے. دل جسے چاہتا ہے اس کے حق میں دھڑکتا ہے. پیار معاملہ دل کا ہے, اور اللہ جی تساں آرڈر دے رہے ہو. گل نہیں سمجھ آئی؟ پیار آرڈر نال, سارے بولو یار آرڈر نال. پیار وہاں ہوتا ہے جہاں دل مانگتا ہے, جہاں اونچی بولو, جہاں. اور دل کہاں مانگتا ہے؟ جہاں جمال ہوتا ہے, جہاں جمال ہوتا ہے. پہلی طلب پیار کی حسن. خدا کی قسم جو جملے عرض کرنے جا رہا ہوں, مزہ نہ آیا تو پنجابی چاہ دینا پیسے اجی تو دیتے کوئی نہیں, پیسے واپس. خدا کی قسم ذرا دل تھام کے سنیے. پیار جمال کو چاہتا ہے, پیار حسن کو چاہتا ہے. مالک حسن میں تو لوگ محبت کرتے ہیں, تو نے تو مودت مانگی, تو نے مودت مانگی ہے. ایسا پیار جس کا کوئی اینڈ نہ ہو. مالک ہم کیوں پیار کریں؟ فرمایا اس لیے پیار کرو کہ ساری کائنات کے اندر میں نے حسن کا پیکر ذات محمد کو بنا دیا. یہ جملے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مصطفیٰ سے پہلے, مصطفیٰ کے بعد اس زمین کے اندر, آسمانوں کے اندر, خدا کی عزت کی قسم جو حسن قادر مطلق نے محمد کو دیا ہے نہ کسی کو ملا ہے, نہ قیامت تک کسی کو مل سکتا. خدا کے حسن مطلق کا شاکار ذات محمد. اونچی بولو یار سبحان اللہ. وہ اتنا سونا, وہ اتنا سونا کہ کائنات کا رب جب اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. مصطفیٰ تو مسکرایا تو مجھے تیرے چہرے کی قسم, تو نے زلفوں کو بکھیرا تو مجھے تیری زلفوں کی قسم. وہ مسکرا دے تو خدا قرآن کی آیت بنا دیتا. میرا نبی سارے نالوں ود کے سونا, اور جنہوں نے دیکھا وہ حضرت حسان ہو تو کہتے ہیں وَآسَانُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور کوئی کہتا ہے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه
بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور اگر کوئی بات کا ولی دیکھتا ہے تو وہ گولڑے کا تاجدار ہو تو دیکھ کے کہتا ہے لوگوں سنو سنو وہ اتنا سونا ہے کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلفت اکھ مستانی ہے, مخمور رکیہن. اونچا بولو مخمور رکیہن. موضوع سے ہٹ نہیں رہا, میں آپ کو بتلا رہا ہوں خدا مودت کیوں مانگ رہا ہے, کیونکہ خدا نے حسن کا شاہکار ذات محمد کو بنایا ہے, اور محمد کی تصویر خدا نے حسن و حسین کو بنا دیا. توجہ ہے, پھر جملہ دہرا رہا ہوں. مودت مانگتی ہے حسن کو, حسن کا شاہکار کائنات میں سب سے حسین جس کے حسن کی کوئی حد نہیں وہ مصطفیٰ ہے, اور مصطفیٰ کی تصویر حسن اور حسین ہے. دونوں کو ملا کے دیکھو تو تمہیں ذات محمد نظر آ جائے. پھر بنتا تھا نا, کوئی عام سونا ہو تو محبت کرو, کوئی مصطفیٰ جیسا سونا ہو تو پھر محبت کرو, کیونکہ باقی کا حسن اس کی حد ہے, محمد کے حسن کی حد نہیں. سمجھا تو؟ مودت اس پیار کو کہتے ہیں جس کی کوئی, سارے بولو, جس کی کوئی, اونچا بولو, جس کی کوئی. مودت وہ پیار ہے جس کی کوئی حد نہیں, اور پیار اس سے ہوگا جس کے حسن کی کوئی حد نہیں. حسن میں لامحدود ذات خدا نے محمد کو بنایا, اور محمد کی تصویر کائنات کے اندر حسن و حسین بن کے آئے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حسن و حسین کا باپ علی کہہ رہا. مولا علی خود فرماتے ہیں سر سے لے کر سینے تک حسن, سر سے لے کر سینے تک حسن, اور سینے سے لے کر قدموں تک حسین. دونوں کو ملا کے دیکھو تو تمہیں محمد نظر آ جائے گا. اور خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, جب حضرت علی المرتضیٰ کوفہ گئے, خلافت کا مسکن کوفہ کو بنایا, لوگ مدینہ سے چلتے تھے, کوفہ جاتے تھے, امام حسن و حسین سے ملتے تھے. آپ پوچھتے کیوں آئے ہو, فرماتے تھے دیدار مصطفیٰ کی پیاس بجھانے آئے ہیں. مطالبہ, توجہ ہے, پیار کا پہلا مطالبہ حسن, جمال, اور جمال میں حسن و حسین جیسا کوئی نہیں, کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کی تصویر ہے, اور مصطفیٰ جیسا خدا نے کوئی بنایا ہی. حسن کا دوسرا مطالبہ کمال. توجہ ہے, اونچا بولو. حسن کا پہلا, محبت اور پیار کا پہلا مطالبہ حسن. اس لیے فرمایا محبت نہیں مودت, کیونکہ یہ حسن میں بے انتہا ہے. اور محبت کا دوسرا مطالبہ کمال. کیا ہے؟ کبھی کبھی کوئی سونا نہیں ہوتا, لیکن اس کے اندر خوبیاں اور کمال ایسا ہوتا ہے کہ دل کھینچا جاتا ہے. کبھی علم کا کمال, کبھی شجاعت کا کمال, کبھی بردباری کا کمال, کبھی سیرت و کردار کا کمال. کمال بھی بندے کو کھینچتا ہے. توجہ ہے, کمال بھی بندے کو کھینچتا ہے. اور سب سے بڑھ کر پیار ہمارا آمنہ کے
سارے بولو آمنہ کے، کیونکہ اس کائنات کے اندر، توجہ سے سینہ کھول کے جملہ سن لو، اس کائنات کے اندر، کمال کے اندر میرے مصطفیٰ کی کوئی مثل نہیں۔ سارے بولو، اونچا بولو، میرے مصطفیٰ کی کوئی مثل۔ میں بتلاتا ہوں، کیونکہ میرا نبی خود کہتا ہے ادبنی ربی فآسن تعدیبی۔ لوگو، میرا کردار میں محمد خود نہیں بنا رہا، میرا خدا بنا رہا ہے۔ میری تربیت، توجہ ہے، میری تربیت میں مصطفیٰ خود نہیں کر رہا، نہ میری ماں، نہ میرا باپ، نہ میرا دادا، نہ میرا چاچا۔ ادبنی ربی، میری تربیت میرا رب کر رہا ہے، اور تربیت ادھوری نہیں کر رہا، تربیت کے اندر میرا رب کمال کر رہا ہے۔ اب توجہ سے یہ جملہ سننا، پیار کمال کو چاہتا ہے، اور سارے کمالات کا مرکز ذات محمد ہے، اور میں رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ نے، توجہ چاہوں گا، مصطفیٰ نے اپنی تربیت کا شاہکار یا علی کو بنایا ہے، یا عثمان کو بنایا ہے، یا فاروق کو بنایا ہے، یا صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو لنک کروں گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ توجہ ہے؟ اور پھر اسی تربیت کا شاہکار، تیرا کیا خیال ہے؟ میرا نبی ایویں حسین کو کندھوں پہ بٹھا رہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ میرا نبی ایویں اس کے لیے منبر چھوڑ رہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ میرا نبی ایویں اپنے حسن و حسین کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر رہا ہے، ایویں میرا نبی اپنی زبان کبھی حسن کے منہ میں، کبھی حسین کے منہ میں دے رہا ہے۔ وہ تربیت ادھر سے لے رہا ہے، حسن و حسین کو تربیت دے رہا ہے۔ اب باقی رہی وہ تربیت، ان جملوں کا تسلسل بھولنا نہیں، جو میرے نبی نے صدیق کو دی، عمر کو دی، عثمان کو دی، علی کو دی۔ علی نے 10 سال کی عمر سے رسول اللہ کے وصال تک رسول اللہ کی تربیت کے اندر پرورش پائی ہے۔ اب پھر علی کے کمال میں کوئی فرق، توجہ ہے نا؟ اور خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، حسن و حسین کمال میں انتہا پر اس لیے ہیں کہ محمد سے بھی تربیت، فاطمہ سے بھی تربیت جو فاطمہ نے لی، فاطمہ نے حسن و حسین کو دی، جو علی نے محمد سے لی، علی نے حسن و حسین کو دی۔ اور یہ مت بھول، کنجوس اور بدبخت نہ بن، حسن و حسین کی درمیان کی عمر کو مت چھوڑ۔ میں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر فاطمہ کے سجدوں کا نور حسن و حسین کو ملا ہے تو میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر کا تقویٰ بھی حسن و حسین کو ملا۔ اگر علی کی شجاعت حسن و حسین کو ملی ہے تو فاروق اعظم کی عدالت بھی حسن و حسین کو ملی ہے۔ اگر زینب کا پیار ملا ہے تو عثمان کا شرم و حیا بھی ملا۔ یہ مولوی، یہ ذاکر، یہ کیوں کھا جاتا ہے؟ امام حسین کی 50 سال کی زندگی کو 55 یا 56 سال آپ کی عمر، کربلا کدو شروع ہوا؟ 61 میں تو محرم آیا نا، اس سے پہلے 2 مہینے اور لگا لیں۔ آپ مدینے سے گئے مکہ، حج کے دنوں میں 7-8 کو مکہ سے نکلے،
پچھلا لگا لیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج، وہ 3 مہینے ہی لگا لیں جی، پھر محرم کے 10 دن لگا لیں، ان 3 مہینوں سے پہلے کچھ نہیں، توجہ ہے؟ اور پھر رسول اللہ کے وصال کے بعد کچھ نہیں۔ ہمیں ممبروں سے یہ تو بتلایا گیا حسین نبی کی گود میں کھیلا، لیکن ہمیں یہ نہیں بتلایا گیا کہ حسین چلتا چلتا عمر کے پاس آیا، کہا عمر ممبر تیرا نہیں میرا ہے، اور عمر رو کے کہتا ہے حسین تو ممبر کی بات کرتا ہے، میرے سر پہ جو بال اگے ہیں وہ بھی تیرے گھرانے کا صدقہ ہو گئے ہیں۔ توجہ ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، تاریخ اٹھا، اپنے کندھوں پر اناج اٹھا کر عثمان کے گھر لانے والے کا نام امام حسن ہے۔ سن رہے ہو؟ اور باغیوں کے محاصرے کے دوران عثمان کے گھر کی حفاظت کرنے والے شاہ سواروں کا نام، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ اور ابو بکر و عمر کا زمانہ بچپن کا زمانہ ہے، کیونکہ 6 سال حضور کی حیات طیبہ اور 12 سال وہ، 18 سال تک عمر پہنچی تھی پہلے 2 خلفاء کے زمانے میں۔ یہ بچپن تھا، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مولوی صاحب، ذاکر صاحب، حسین کی پہلی شادی کھول، تجھے پتا چلے گا زین العابدین کی امی کا نام شہر بانو، اور شہر بانو کا نکاح حسین سے کرانے والا میرے نبی کا خلیفہ فاروق اعظم ہے۔ اس سیرت میں سے نسب کیوں کھاتا ہے؟ سیرت میں سے، کردار میں سے حسین کی جوانی کو کیوں کھاتا ہے؟ وہ کیوں بھول گیا کہ دربار فاروق اعظم ہے؟ سیدی سے مبارکہ عرض کر رہا ہوں، میرے نبی کے خلیفہ عمر کا بیٹا عبداللہ اٹھ کے کہتا ہے، ابا جان میں بدر میں شریک تھا، میں بدر میں شریک تھا۔ یہ حسن و حسین اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن آج جب حصہ دینے کا مال غنیمت میں آیا تو مجھ سے ڈبل یہ کبھی محرم کے دنوں میں ذاکر صاحب یہ بھی بیان کر دینا کہ فاروق اعظم اپنے پتر نہ لو ود کے حصہ علی دے بیٹے میں لیا تو کچھ رولے گھٹ نہ رہن، کیا خیال ہے؟ کچھ معاملات بہتر نہ ہو جائے؟ یہ میری کتابوں میں نہیں، یہ دیگر کی کتابوں میں بھی ہے۔ جب حضرت عبداللہ نے یہ بات کہی، مولا عمر کی زبان کھلی، جو جملے نکلے، فرمایا عبداللہ ان کی مماثلت کی بات کرتا ہے، حسن و حسین کی ماں جیسی ماں تو لا کے دکھا دے، ان کے بابا جیسا بابا تو لا کے دکھا دے، اور ان کے نانا جیسا نانا تو لا کے دکھا دے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی کے زمانہ اقدس کے اندر، حضرت عثمان غنی کے 12 سالہ زمانہ اقدس کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں، نہ حسن گھر بیٹھا ہے نہ حسین گھر بیٹھا ہے، ہر جنگ کے اندر ایک سپاہی کے طور پر امام حسن بھی شریک ہیں، امام حسن یا تو سونا اے داسنا کتائیاں کتاباں چو کہ نہ 3 خلفاء دے دور وچ اے دوویں بھرا غاراں چ لکے رہن، چھپے رہن،
سیرت اور کردار ایویں نہیں بنتا. خدا کی عزت کی قسم تقوی کا نور بھی حسین کو ملا ہے, زہد کا نور بھی حسین کو ملا ہے, فاطمہ کی تلاوت کا نور بھی حسین کو ملا ہے, علی کی شجاعت کا نور بھی حسین کو ملا ہے. اور میرا نبی کہتا ہے میں نے اپنے علم حسن کو عطا فرمایا ہے اور اپنی جرأت حسین کو عطا فرمایا ہے. چلو ایک نعرہ میں لگواتا ہوں, کربلا کے شاہ حسین, واہ حسین. یہ گونجے تاکہ یہ در و دیوار بھی قیامت کے حق میں تیرے میرے حق میں گواہی دیں. مالک یہ بغضی نہیں تھا, نہیں یہ آ والا تھا, یہ واہ والا تھا. کربلا کے شاہ حسین. جتنا ایک میں زور لایا نا بشک سپیکر تو ہٹ کو اندازہ لا لو, اتنا تمہارا بنتا ہے. اور بابوں کو زیادہ ضرورت ہے. بعض اوقات ہم مولوی کہتے ہیں نا بابے بھی شک نہ بولو, میں کہتا ہوں بابوں کو زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اگلا معاملہ نیڑ پتہ کسن بھی کوئی نہیں, لیکن بظاہر بابیاں دا معاملہ اگلا نیڑ ہے. اس وجہ تو انہوں گواہ بناؤ. کربلا کے شاہ حسین, کربلا کے شاہ حسین. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, خدا نے مودت مانگی ہے تو مصطفیٰ نے حسن و حسین کو حسن کا بھی شاہکار بنایا ہے اور کردار کا بھی شاہکار بنایا ہے. کردار میں بھی حسن و حسین جیسا کوئی نہیں, کمال میں بھی حسن و حسین جیسا کردار تو ہے نا, کہ ایک ایک کر کے گھرانہ کٹ رہا ہے. نہیں سمجھا. لوگ کہتے ہیں ایسی ہے گناہگار لوگ ہیں, جتنے بیٹھے ہیں نا سارے مسکین گناہگار لوگ ہیں. لیکن اسی وڈیاں کو لو سنیا کہ انج بھی ہوندا اے نالے جڑے ہون ٹیوب ویل نہراں ہون چلیاں, پہلے بابے نالیاں سیدھیاں کر کے نا دعا مانگ دے اللہ جی بارش برسائیں, اور اتنا بھروسہ اور توکل ہوندا کہ اللہ وت وسیندا ہیں جی. اے کون؟ اے ساڈے عام وڈے. اساں جے گناہگار بھی دو چار جمعے اوکھی سوکھی ہو کے دعا منگی تو اللہ دے ہی دیندا. انجی ہے نا. تو تیرا کیا خیال ہے کربلا کی سرزمین پر اگر حسین زبان سے نہ بھی بولتا, دل میں تمنا بھی آ جاتی, آسمان تو دور رہا, خدا کی عزت کی قسم دریا اپنا راستہ بدل کر حسین کے قدموں میں حاضر ہو جاتا. لیکن حسین وہ کردار دکھا رہا تھا کہ مالک میری تربیت امی جان فاطمہ نے کی ہے, میری تربیت میرے بابا علی نے کی ہے, اور میری تربیت رسول خدا نے کی ہے. تو مانگتا جائے گا, حسین تجھے دیتا چلا جائے گا. حسین کردار میں وہ پختہ انسان ہے کہ خدا کی عزت کی قسم کٹ گیا ہے, لیکن حسین کا سر کبھی باطل کے سامنے جھکا. کسی نے کہا تھا ہاتھ میں ہاتھ دو گورنری مل جائے گی, عہدہ مل جائے گا, پیسہ اور اقتدار مل جائے گا. ادھر میرا نبی خواب میں کہہ رہا تھا. ایک بزرگ نے یہ جملہ کہا ہے کہ یہ جو خواجہ غریب نواز کے جو جملے ہیں نا, یہ در حقیقت میرے نبی کی خواب میں اشارہ تھا, اور غریب نواز اس کو اپنی زبان پہ لایا. ادھر لوگ یہ دلاسے دے رہے تھے گورنری, عہدہ, مال, دولت, منصب, اور میرا نبی کہہ رہا تھا حسین یزید کی بادشاہی چند دن کی ہے, تخت ختم ہو جائے گا, نام مٹ جائے گا, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. حسین شاہ وہ ہوتا ہے جو صرف خود حکومت کرے,
بادشاہ وہ ہوتا ہے جو خود بھی حاکم ہو، حاکم بنانے والا بھی ہو۔ حسین تو خود بھی بادشاہ ہے، تو دنیا کو بھی بادشاہ بنانے والا ہے۔ دین است حسین دین پناہ است حسین، حسین دین بھی تو ہے، دین کی پناہ بھی تو ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حسین نے سر دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ اور سچ یہ ہے کہ اس کلمے کی بنا تجھے کائنات میں کوئی ذات نظر آئے گی تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ اتنا کردار کا پختہ انسان ہے، بڑا دلیر بھی ہونا۔ جب معاملہ بچوں کا آتا ہے تو کہتا ہے رک جاؤ، مان جاتا ہوں، لیکن علی اصغر کی معصومیت دی، حسین جھکا، حسین جھکا۔ اور شبیہ مصطفیٰ علی اکبر دیا، حسین جھکا۔ سارے بولو حسین جھکا۔ بھائی حسن کی نشانی قاسم دیے، حسین جھکا۔ اون و محمد دیے، حسین جھکا۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب بدن زخموں سے چور چور ہے، حسین کا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہے، کبھی باطل کے سامنے جھکا۔ تو پھر مودت کا حقدار تو بنتا ہے نا۔ پھر کائنات میں تجھے ایسا کون نظر آئے گا کہ جس کا سر کٹ بھی رہا ہو پھر بھی وہ باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو تیار نہ ہو۔ اس لیے خدا کہتا ہے الا المحبت نہیں، الا المودۃ فی القربى، کیونکہ حسین کا کردار بے مثال ہے، اس لیے میرے حسین سے محبت بھی بے مثال کرو۔ اور کبھی محبت بڑے منصب کو دیکھ کے ہوتی ہے۔ اے بڑے منصبوں سے پیار کرنے والوں، اس کائنات میں حسین جیسا منصب بھی کسی کو ملا نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے ایک واضح اعلان کر دیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ دنیا کے عہدیداروں سے پیار کرنے والوں، دل کی دھڑکنوں میں حسنین کو رکھو، کیونکہ میرے نبی نے ان کی سرداری کا اعلان اپنی زبان سے کر دیا۔ اس لیے یہ آخری جملے ہیں، ان کو سمجھیے۔ خدا کا واسطہ ایسی کسی مجلس میں مت جاؤ جس میں حسین سے محبت کے نام پر حسین کے کردار کو جھٹلایا جا رہا ہو۔ اور جو آؤ فغاں، میں ایک اور بات یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کربلا پر پہلی جو کتاب لکھی گئی ہے نا، واقعہ کربلا پر، توجہ ہے، وہ 50 سال بعد لکھی گئی ہے۔ آج دا دور جدید دور ہے نا، ہے نا، کیونکہ معاملہ او سوات وچ ہویا تو سارے بابیاں جواناں ویکھیا کہ بندے ڈبدے پے آج کل، لیکن آج کل کے دور میں بھی 2-3 کلومیٹر بھی فاصلے پر کوئی واقعہ ہونا تو اس کو رد و بدل بیان کر دیا جاتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک حادثہ ہوا، ایک بندہ قتل ہوا، شہر میں بتلایا جا رہا تھا، اس کو گھسیٹا گیا، 50 فیر مارے گئے، اور حقیقت یہ پتہ چلی کہ وہاں فائر چلا ہی نہیں ہے، صرف ڈنڈا لگا ہے۔ اس دور میں بھی کہانیاں بن جاتی ہیں، اور وہاں پر ایسی کوئی بھی کہانی کا ذکر کرنا جس سے عظمت حسین پہ فرق آ رہا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی پاکیزہ خواتین پہ حرف آ رہا ہو کہ معاذ اللہ انہیں گھسیٹا گیا، ان کے گریبانوں کو چاک کیا گیا، یا ان کے دوپٹوں کو کھینچا گیا، ہم ایسی بات کو کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ ہمارا موقف سادہ سا ہے، میرا حسین بھی صابر، میرے حسین کے بچے بھی صابر، اور میرے نبی کے خاندان کی ہر بی بی بھی صابر ہے۔ اسی عقیدے پر رہو، اسی پہ جیو، اسی پہ مرو۔